لله والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنهم وقفهم مسعودون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے الصلاة والسلام سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين معزز و مکرم سامعین محترم، آج کی یہ پروقار بزم اصال اسواب کی بزم ہے۔ آج گال زین کے نانا جان اور بھائی رضوان صاحب کے دادا جان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے اصال اسواب کے لیے بیٹھے ہیں، اور یکم رجب المرجب شریف میرے والد محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا بھی وصال ہوا ہے، تو ہم سب نے مل کر ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ جو مہینہ ہے یہ عاشقان اہل بیت علیہ السلام کے لیے عید کا مہینہ ہے، اور چونکہ میں جس پوزیشن سے گزر رہا ہوں میرے لیے تھوڑا سا مشکل تھا۔ میں ابتدا میں تو یہ تھا کہ میرا پلان تھا یہ جو رجب شریف کے جتنے پروگرامز بھی ہیں سارے ہی میں معذرت کر لوں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ مولا کے جشن، مولا کی ولادت کی خوشی میں اپنے باپ کا غم آئے تو یہ ناانصافی ہوگی، اور تقاضا عشق اہل بیت بھی یہ ہے کہ ہر رشتہ آل محمد کے قدموں پہ قربان ہونا چاہیے۔ ایک باپ کیا لاکھوں باپ بھی ہوں مولا علی علیہ السلام کی جوتی پر قربان ہے، تو پہلے ذات اہل بیت ہے، باقی سارے معاملات بعد میں ہیں، لیکن بشری تقاضے ہوتے ہیں، اس جگہ سے ہر ایک میں گزرنا ہوتا ہے۔ تو برکہ میرے بھائی نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ آپ تمام پروگرامز پڑھو، ان کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی بخشش کا سما بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ تو بادشاہ کا ذکر، حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر، افسوس کہ یہ ہم نے اہل تشیع حضرات کو گفٹ کر دیا ہے، حقیقت پوچھیں، ورنہ بادشاہ علی کی ذات وہ ذات ہے کہ بلا تفریق وہ صرف مسلمان نہیں، مومن نہیں، بلکہ ذکر علی اور فکر علی پر غیر مسلم بھی فخر کرتے ہیں۔ ہمارا افسوس یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اہل تشیع حضرات یہ ذکر کرتے ہیں، یہ انہی کی وراثت ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے، ورنہ ہر فکر پسند، ہر حقیقت پسند، ہر پڑھا لکھا طبقہ، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ جو انسان انسانیت کے قریب ہے اس کے لیے ذکر علی معراج ہے۔ آپ یقین کریں، میں ڈاکٹر نیلسن برنالڈ ہے، یہ یہودی ہے، اس نے وہ اپنی داستان خود لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات اقدس کو 30 سال پڑھا۔ وہ لکھتا ہے کہ میں نے 30 سال تک 30 ایئرز میں 30 سال تک علی کو پڑھتا رہا، اور فائنل جو میں نے اپنی میرا ڈیسیجن ہے، جو فائنل میری جو تھیوری ہے، میری جو آبزرویشن ہے، وہ یہ ہے کہ افسوس مسلمانوں پر کہ علی جیسے بندے کو جنگوں میں دھکیل دیا، منبر سے اتار دیا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر علی بادشاہ جنگوں میں نہ گزارتے اور منبر پر رہتے تو قیامت تک انسانیت کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔
یقین کریں آپ صرف اور صرف نہج البلاغہ کا ترجمہ پڑھ لیں، نہج البلاغہ شریف کو ایک مرتبہ آپ ریڈ کر لیں، واللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ سائنس کسے کہتے ہیں، حقیقت کیا ہے، تفکر کیا ہے، فکر کیا ہے، یعنی کہ آپ سمجھ جائیں گے کہ انسانیت کا ماٹو کیا ہے، انسانیت کا کاز کیا ہے، انسانیت کی جو معراج کیا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم نے بادشاہ علی جیسا بندہ وہ شیعوں کو اہل تشیع حضرات کو گفٹ کر دیا کہ جی حضرت آپ کریں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، علیہ باللہ۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات اقدس کسی مسلک کسی مذہب کے لیے خاص نہیں ہے۔ جس بندے نے بھی بادشاہ علی کو پڑھا ہے، اس بندے نے فائنل یہ کہا ہے کہ بادشاہ علی کسی مذہب کے لیے نہیں آئے بلکہ انسانیت کی بقا کے لیے آئے۔ ڈاکٹر پڑھا ہے، یہودی ڈاکٹر، یہ بائیو کا بہت بڑا یہ سائنسدان بھی گزرا، بائیو کہنے کے بہت سارے اصول اس بندے نے لکھے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے مولا کائنات کا ایک واقعہ پڑھا نا، واقعہ کیا تھا؟ وہ کہتا کہ میں نے پڑھا کہ ایک یہودی عالم آیا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس اور آگے سوال کرنے لگا۔ اب یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے، مختلف روایات طریقے سے ملتا ہے کہ بادشاہ علی عصر کی نماز کے لیے جا رہے تھے، تو کچھ یہودی کھڑے تھے، ان کے ساتھ ان کا ایک عالم کھڑا تھا۔ یہودیوں نے تقاضا کیا کہ یار یہ مولا حضرت علی مسلمانوں کے جو امیر المومنین ہیں، یہ مسجد کے لیے جا رہے ہیں، نماز کے لیے جا رہے ہیں، کیوں نہ آج علی کی نماز لیٹ کروائی جائے، علی کی نماز میں تخیر آئے، مؤخر ہو، کوئی ایسا سوال۔ اس نے کہا یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، آج دیکھنا علی میں سوال کروں گا، علی صبح فجر تک یہاں کھڑا رہے گا، عصر کا وقت علی فجر تک سوال کا جواب دیتا رہے گا، جواب نہیں پورا ہوگا۔ وہ آیا، وہ لکھتا ہے، یہ ڈاکٹر بڑا خود اپنی کتاب میں، وہ کہتا ہے کہ وہ جو یہودی عالم کا پاس آیا، آگے عرض کرنے لگا کہ علی ایک سوال ہے، اب ہو علی اس سوال کا جواب نہ دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تاریخ نے لکھا ہے، تاریخ نے بڑی کوشش کی، مورخین مر گئے لیکن یہ نہ لکھ سکے کہ علی سے کسی نے سوال کیا ہو اور علی نے جواب نہ دیا۔ اور کائنات میں کلّا، کائنات میں دو چیزوں سے ہر انسان ڈرتا ہے، ہر عالم منبر سے آنے سے پہلے ڈرتا ہے کہ آج کوئی بندہ ایسا سوال نہ کر لے کہ مجھے جواب نہ آئے۔ ہر بندہ ڈرتا ہے، میں ڈرتا ہوں، بڑے بڑے فقہاء اور علماء ڈرتے ہیں۔ آپ محدثین کو پڑھ کے دیکھیں کہ وہ پناہ مانگتے تھے، یا اللہ کوئی ایسا بندہ نہ آئے کہ مجھ سے سوال کرے اور میں اس کو جواب نہ دوں۔ اور دوسرا، بڑے بڑے سخی ڈرتے ہیں اس چیز سے، بڑے بڑے سخی، کروڑوں خربوں اربوں رکھنے والے، یہ اس چیز سے ڈرتے ہیں۔ کس چیز سے؟ کہ آج کوئی سائل آئے مجھ سے وہ چیز نہ طلب کر لے جو میرے پاس نہ ہو۔ دو چیزوں سے ہر انسان ڈرتا ہے، لیکن میرے اور تیرے مولا کی شان یہ ہے، کسی نے پوچھا یا علی آج تک کوئی تمنا رہ گئی ہو، کوئی خواہش رہ گئی ہو، کوئی آرزو پوری نہ ہوئی ہو، کوئی بتائیے؟ فرمایا ہاں، دو تمنائیں ایسی ہیں جو رہ گئی ہیں، پوری نہیں ہوئی۔ مولا کون سی؟ فرمایا آج تک جتنا بڑا میں عالم تھا، آج تک اس علم کے مطابق کسی نے سوال نہیں کیا، اور جتنا بڑا میں سخی تھا، آج تک اس سخاوت کے وقت کسی نے مانگا نہیں۔ یہ ہے میرے اور تیرے مولا کی شان۔ علم میں عرض کر رہا تھا کہ آج تک آپ پوری انسائیکلوپیڈیا آف اسلام پڑھ کے دیکھیں، رومن امپائر پڑھ کے دیکھیں، مسلم غیر مسلم جتنے آتھر ہیں سارے پڑھ کے دیکھیں، مصنفین نے لکھا ہے کہ آج تک علی کی بارگاہ میں کوئی ایسا سائل آیا ہی نہیں ہے، اس نے سوال کیا اور اسے جواب نہ ملا۔ بادشاہ علی اسے کہتے ہیں، بادشاہ علی سے کہتے ہیں، یہودی آیا، یا علی، مولا نے فرمایا عصر کا نماز گزر رہا ہے، مولا نے جماعت کروانی، مسجد کوفہ کی طرف جا رہے، یا علی، مولا نے فرمایا ہاں بھائی۔ عرض کرنے لگا مولا سوال ہے اور بڑا تنگ کر رہا ہے۔ مولا نے پوچھا کیا سوال؟ عرض کی مولا یہ بتائیے کہ کون سے جانور انڈے دیتے ہیں اور کون سے جانور بچے دیتے ہیں؟ کون سے انڈے، کون سے بچے؟ اب جتنی سپیشیز ہیں پڑھ کے
اگر آپ صرف سپیشیز کے نام لینا شروع کریں تو آپ کو کم از کم 2 سے 3 گھنٹے درکار ہے. سپیشیز مطلب کہ جو فیملیز ہیں پوری کائنات میں، جتنی بھی انسانیت کی مخلوقات کی فیملیز ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے ہماری انسانوں کی جو فیملی اس میں 7 ممبر ہیں، ہماری جو سپیشیز ہے اس میں 7 ممبر ہیں. سو میں اس کو طویل نہیں کرتا، صرف یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر صرف سپیشیز کے نام لیں، گروہ جو انسانیت مخلوقات کے گروہ ہیں، ہم ان کے نام لینا شروع کریں نا تو کم از کم 3 سے 4 گھنٹے لگتے ہیں. لیکن یہاں علی ہے. مولا کون سے جانور، کون سی مخلوقات انڈے دیتی ہے، کون سی مخلوقات بچے دیتی ہے؟ مولا مسکرائے فرمایا سن، جس مخلوق کے کان باہر ہے، انسان ہو، جانور ہو، چرند ہو، پرند ہو، ہوائی ہو، آبی ہو، خاکی ہو، زمینی ہو، عرشی ہو، فرشی ہو، مشرقی ہو، مغربی ہو، شمالی ہو، کوئی بھی مخلوق جس کے کان باہر ہو بچے دے گا، اور جس کے کان اندر ہو انڈے دے گا. ڈاکٹر بڑائی کہتا ہے میں نے بڑی تحقیق کی، میں تحقیق کرتا گیا جس مخلوق کے کان باہر، چاہے وہ پرندہ ہی کیوں نہیں ہو، وہ بچے دیتا ہے، اور جس کے اندر وہ انڈے دیتا ہے. کہتا ہے جب میں چمگادڑ میں پہنچا، تمام سپیشیز کی جو تقسیم کرنے والوں نے لکھا ہے کہ چمگادڑ پرندہ ہے، چپایا نہیں، دبایا نہیں، بحری نہیں، بری نہیں، ہوائی جانور، پرندہ ہے. ڈاکٹر بڑائی کہتا ہے جب میں نے تحقیق کی، پرندہ ہے، کان باہر ہے، انڈے نہیں دیتا، بچے دیتا. ڈاکٹر بڑائی کہتا ہے کہ فائنل ڈیسیجن میرا یہ ہے، جس علی نے یہ تھیوری لکھی ہے، جس علی نے یہ آبزرویشن فائنل کی ہے، یا تو وہ علی وہ ہے جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اگر وہ نہیں پھر ساری مخلوق علی کے سامنے پیدا ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری، سو دوستان محترم، بادشاہ علی نہ سنیوں کا ہے، نہ وہابیوں کا ہے، نہ دیوبندیوں کا ہے، نہ شیعوں کا ہے. یہ جو شخصیات ہوتی ہیں، اور دیکھیں ذہن میں رکھیں کہ یہ جو چیزیں مذہب سے بالا تر ہوتا ہے، اور جس انسان نے، جس شخصیت نے انسانیت کے لیے کام کیا ہے، حقیقت میں اس نے اپنے دین کے لیے کام کیا. جس بندے نے، جس انسان نے اپنے کام کو مخصوص مذہب کے لیے کر دیا ہے، وہ انسان اصل میں اپنے مذہب کا دشمن ہوتا ہے. اس لیے بادشاہ علی کی بارگاہ میں کوئی مسلمان آیا ہے اس کو بھی عطا کیا ہے، کوئی غیر مسلم آیا ہے اسے بھی عطا کیا ہے. اور بادشاہ علی غالباً جنگ یہ ہے احد، غالباً جنگ احد ہے، میرا مولا جنگ کر رہا ہے، بادشاہ علی. آج افسوس یہ ہے نا کہ ہم معاذ اللہ علیاذ باللہ تعالی علی بادشاہ کو استغفر اللہ، بعض ہیں ہمارے بدبخت کے جو علی کو اللہ بھی کہہ جاتے ہیں، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، علیاذ باللہ. میرا بادشاہ علی وہ ہے جس نے اپنا ہر عمل اللہ کے لیے کیا ہے، اور کائنات کو بتا دیا ہے کہ علی اللہ کا ادنا سا بندہ ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھیں، صرف سمجھنے کا فرق ہے. بادشاہ علی احد کا میدان ہے، ایک شخص مولانا غیر مسلم جو کافر تھا، اسے زمین پر گرایا میرے بادشاہ نے، اور زمین پر گرا کر مولا نے اپنا تلوار نکالی، اور تلوار نکال کے اس کی گردن پہ رکھی، اور سینے پہ بیٹھے تھے اور اسے قتل کرنے لگے نہ جب، تو اس نے مولا کی طرف تھوک دیا، مولا کی طرف تھوکا. مولا بجائے اسے ذبح کرنے کے اٹھ کھڑے ہوئے. اب کسی صحابی نے عرض کی مولا یہ کیا مسئلہ ہوا، تلوار اس کی گردن پہ اور آپ نے اسے چھوڑ دیا. مولا کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس نے آپ کے چہرہ انور کی طرف تھوکا، اور آپ کو چاہیے تھا کہ اسے مزید قتل کرتے. فرمایا نہیں، جب اس نے میرے چہرے کی طرف میں تھوکا نہیں تھا، جب میں اس کی گردن کے اوپر تلوار رکھ کے بیٹھا تھا تو میں اللہ کے لیے بیٹھا تھا، اپنے رب کے لیے بیٹھا تھا. جب اس نے تھوکا تو مجھے غصہ آیا، اب رضائے الہی تو تھی ہی، ساتھ میرا نفس بھی آ
آ گیا تھا، میرا دل کیا میں اسے قتل کروں، لیکن چھوڑا اس لیے کہ علی جو کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے، اپنے لیے علی کچھ نہیں کرتا۔ دوستان محترم، اس لیے بادشاہ علی، اور ذہن میں رکھیں یہ جو چیزیں ہیں نا، بعض کا مولا کا ذکر کریں نا بڑی بڑی مجالس میں، اور میرے لیے تو اکثر اوقات بھی ہوتا ہے، لو جی شاہ جی شیعہ ہو گیا، یہ بادشاہ کا ذکر ذہن میں رکھیں، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی بھائی ہے۔ اب جس کو مصطفیٰ اپنا بھائی کہے میں اس کا ذکر کرتے ہوئے ڈروں اور پھر مصطفیٰ کا ذکر کروں تو پھر یہ کیا کہتے ہیں، مانی دشمن اور تیری سہیلی، یہ دشمنی ہے۔ اس لیے جہاں پر بھی علی کا ذکر ہو، یہ نہ دیکھو کون کر رہا ہے، یہ دیکھو ذکر کس کا کر رہا ہے، اور یہ ایمان کی سند ہے۔ جامعہ ترمذی شریف کی روایت، بادشاہ کونین رسالت امام اسلام نے ارشاد فرمایا کہ یا علی، منافق کے سامنے اگر تو دارین کی دولت بھی رکھ دے وہ تیرا ذکر نہیں کرے گا، تجھ سے محبت نہیں کرے گا، اور مومن کی اگر تو ناک بھی کاٹ دے وہ تجھ سے نفرت نہیں کرے گا، وہ تجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ اس لیے جب بھی ذکر علی آئے ذہن میں رکھیں، پریشان نہیں ہونا، ڈسٹرب نہیں ہونا، بلکہ چہرہ کھل اٹھنا چاہیے، اس چیز پہ فخر کرنا چاہیے کہ الحمدللہ ہمارا ذکر علی کرتے ہیں، اور جو جلتے ہیں، اور یہ آج نہیں، حضور سرور کونین اسلام کا دور مبارک ہے، ابن خلدون پڑھ کے دیکھیں، ابن حشام پڑھ کے دیکھیں، تفسیر مظہری پڑھ کے دیکھیں، حضور کا دور ہے۔ بڑی خوبصورت روایت ہے، بلکہ میں بھی عرض کرتا چلوں کہ ایک دن مولا کائنات علیہ السلام نا پریشانی کی حالت میں آگے حضور کی مجلس میں بیٹھ گئے، چہرہ انور اترا ہوا، مولا خاموشی سے بیٹھ گئے، محبوب اسلام نے دیکھا اور پہچان، پتہ لگ گیا وجہ کیا ہے، محسوس کیا۔ اب حضور نے پوچھا نہیں، ساتھ محبوب اسلام نے علی کی پریشانی کو دیکھ کے کہ لوگ علی سے جلتے ہیں، منافق علی سے جلتے ہیں، تب بھی جلتے تھے، اب بھی جلتے ہیں، تب بھی اچھا منافق علی سے جلتے ہیں۔ اچھا حضور نے چہرہ علی کی طرف دیکھا اور سرکار اسلام نے پہچان گئے کہ علی پریشان ہے، اس وجہ سے پریشان ہے۔ قریب کیا علی کو، فرمایا علی پریشان کیوں ہوتے ہو؟ پتا ہے جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے وہ کون ہیں؟ اب چہرہ علی اوپر ہوا، زیارت رسالت کی، عرض کی یا رسول اللہ کون ہیں؟ فرمایا یا علی جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے انا و انتا، میں ہوگا اور اے علی تو ہوگا، اور پیچھے ہماری اولاد ہوگی، اور پھر فرمایا وَأَزْوَاجُنَا، اے علی ہمارے ساتھ ہماری ازواج ہوگی، وہ چاہے کسی بھی قوم سے ہوں، کسی بھی برادری سے ہوں، ہمارے پیچھے ہوں گی۔ اب یہ نہیں کہ علی نے سنا اور بڑا خوش ہوئے، نہیں، مولا کائنات نے اگلا سوال عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوبنا، یا رسول اللہ میرے محب کہاں ہوں گے، میرے نعرے مارنے والے کہاں ہوں گے، مجھ سے محبت اور چاہت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ محبوب اسلام نے فرمایا علی پریشان نہ ہو، آگے ہم ہوں گے، پیچھے ہماری اولادیں ہوں گی، پھر ازواج ہوں گی، دائیں اور بائیں ہمارے محب ہوں گے، تیرے ماننے والے ہوں گے۔ اس لیے دوستان محترم قطعاً اس وجہ سے کہ جی وہ فلاں فرقہ ذکر کرتا ہے تو ہم نے اس طرح نہیں کرنا، ذہن میں رکھیں، علی کو اس طرح مانو جس طرح مصطفیٰ نے فرمایا ہے۔ اگر نہیں مانیں گے، کیا کہتے ہیں، کسی کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، ساری کائنات علی کو چھوڑ دے، علی کا جاتا کچھ نہیں ہے، اور علی جسے چھوڑ دے اس کا بچتا کچھ نہیں۔ اس لیے محشر میں، قبر میں، یہ آیت جو ابتدا میں وہ بچہ ناز پڑھ رہا تھا، اس کے شعر سے، وہ حاکم کا پہلا شعر پڑھا انہوں نے، اس کے پہلے شعر سے وہ میں آیت پڑھی وَقِفُهُمْ إِنَّهُمْ وَقِفُهُمْ مَسْئُولُونَ، کہ حشر کے میدان میں قرآن کی آیت سورۃ صداقات ہے، یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کہ جب محشر میں ہر میزان پہ بندے کے اعمال کھل جائیں گے، ہر چیز فائنل ہو جائے گی، سگنیچر ہو جائیں گے، دائیں ہاتھ میں اعمال دائیں ہاتھ میں، بائیں والوں کے بائیں ہاتھ میں جب چلے جائیں گے، جنتی جنت کی طرف، جہنمی جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، تو اللہ رب العزت ایک شخص کے متعلق فرمائے گا وقت اسے روکا جائے گا، اسے روکا جائے گا۔ ہم فرشتے عرض کریں گے یا اللہ اس کا تو سب کچھ ہو گیا،
ہر چیز ہو گئی، اب کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا وقفہم، اسے روکو، مسئولون، اس سے ایک سوال کرنا ہے۔ یا اللہ ہر چیز ہو گئی، اس کے متعلق ہر معاملہ ہو گیا، اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہے، جنمی ہے، ماتھے پہ لکھ دیا گیا، اب کون سا سوال ہے؟ تو اللہ فرمائے گا مسئولون علی ابن ابی طالب، اس سے یہ پوچھا جائے گا کیا دنیا میں علی سے محبت کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا؟ اور تفسیر مظہری میں علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کے تحت لکھا ہے کہ اگر وہ شخص کہے گا ہاں میں دنیا میں علی سے محبت کرتا تھا، اللہ فرمائے گا بے شک سرٹیفائیڈ جہنمی ہے، لیکن علی کی محبت کی وجہ سے اسے جنت میں لے جاؤ۔ دوستان محترم، بادشاہ کونین حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کریم کی ذات اقدس کسی مسئلوں پر گروہ بھی نہیں ہے، اور جس گروہ نے بھی، جس شخص نے بھی دامن علی چھوڑا ہے، واللہ تعالی حضور کا دور ہے، بعد از حضور کے دور، یا آج اور یا قیامت تک ہے، اس کی سوائے رسوائی کے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور یہ روایت جب حضور اسلام نے فرمایا نا من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ جب روایت حدیث وزیر خم کی جامعہ ترمذی سے جامعہ صغیر تک تو متعدد راویان نے اسے لکھا ہے، اور اس کے صحیح ہونے میں ذرہ برابر شک نہیں ہے، کیونکہ جس تسلسل سے یہ روایت بیان ہوئی ہے اور تمام تر جو کنڈیشنز، جو اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں صحیح ہونے کے، وہ تمام محدثین نے لکھا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا کے متعلق کہ یہ حدیث صحیحہ ہے۔ اور جب یہ حدیث فرمائی نا غدیر خم کے مقام پر من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ روایت فرمائی نا تو ایک صحابی جس نے کلمہ پڑھا تھا، حارث ابن نعمان فہری، آج بھی جب ذکر علی کیا جائے نا بعض لوگوں کے چہروں پہ پریشانی کے تاثرات ہوتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا ہو گیا، حضور کا دور، اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، حضور غدیر خم کے مقام، یہ مکہ میں قریب گھاٹی وہاں کا رہنے والا حارث ابن نعمان فہری نام ہے اس کا، کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، حضور کی مجلس میں بیٹھنے والا۔ روایت میں صحابی لکھتے ہیں کہ بھاگتا ہوا اپنی اونٹنی کے اوپر بھاگتا ہوا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور آتی سوال عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد، سوال کیا اور بڑے صحابہ کے تلخ لہجے میں سوال کرنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اللہ ایک ہے، ہم نے مانا، آپ نے کہا نمازیں پڑھو، ہم نے پڑھی، آپ نے فرمایا زکات دو، ہم نے دی، آپ نے فرمایا عمرہ کرو، ہم نے کیا، آپ نے فرمایا حج کرو، ہم نے کیا، آپ کی رسالت مانی، ہر چیز مانی، اسلام کی حقانیت مانی۔ اب محبوب سن رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، اب یہ ایمان سے بتائیے حضور نے کہا کیا؟ صرف یہی تو کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی کہ ذہن میں رکھے منافق کو ہر چیز قبول ہے، اگر نہیں قبول تو ولایت علی ابن ابی طالب، منافق ہر چیز قبول کر سکتا ہے۔ اس لیے کبھی کسی کی نمازوں پہ نہ جاؤ، صرف روزوں پہ نہ جاؤ، صرف صدقوں پہ نہ جاؤ، صرف حجوں پر نہ جاؤ، صرف یہ نہ دیکھو بڑا جی چھوڑے جبے اور گبے پہن کے بیٹھا ہوا، نہ نہ نہ، اگر علی سے تعلق نہیں ہے سب کچھ درے کے درے رہ جائیں۔ ایک حدیث نہیں جامعہ بلکہ سیاہ ستہ کی متعدد روایات ہیں کہ اگر اہل بیت سے تعلق نہ ہوا، چاہے نمازی ہوا، چاہے حاجی ہوا، روزے رکھنے والا ہوا، قیام اور نیل کرنے والا ہوا، ہر چیز کرنے والا ہوا، حضور فرماتے ہیں یہودی مرے گا، مجھے پرواہ کرو یہودی مرے گا۔ اب نعمان ابن فہری سب کچھ کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ نے یہ بھی کہہ دیا، کیا کہا بھی؟ میں نے کیا کہا؟ آپ نے یہ بھی کہہ دیا جس چیز کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ حارث ابن نعمان فہری کلمہ گو ہے، حضور کی زیارت کرنے والا ہے۔ اب حضور نے فرمایا ہاں، اب دوسرا سوال کرنے لگا حارث ابن نعمان فہری کہ یا محمد، کیا یہ جو آپ من کنت مولا فہذا علی مولا کی صدا بلند کر رہے ہیں یہ آپ کی اپنی منشا ہے؟ فرمایا جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ میری منشا نہیں ہے، بلکہ رب کریم نے فرمایا ہے کہ محمد اپنی امت سے کو یہ پیغام دے دیجئے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
اب نعمان حارث بن نعمان والی نے جب یہ بات سنی نا تو ایک دم حضور کا چہرہ سے چہرہ موڑا اور کہنے لگا یا ہاتھ بلند، راوی کہتا ہے ہاتھ بلند کر کے کہنے لگا یا اللہ اگر یہ سچ ہے معاذ اللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ جو محمد کہہ رہے ہیں، اگر تم نے ایسا ہی کہا ہے تو اسی وقت آسمان سے مجھ پر عذاب نازل کر۔ راویان لکھتے ہیں کہ حارث بن نعمان فہری اپنی اونٹنی کی طرف جا رہا تھا، آسمان سے ایک پتھر آیا، اس کے سر پہ لگا اور سر سے ہوتا ہوا اس کے کھانے والی جگہ سے خارج ہو گیا اور اسی وقت گرا اور گر کے مر گیا۔ دوستان محترم، یہ کیا ہے کہ جو شخص دنیا میں علی کا بغض رکھتا ہے اللہ دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے، قبر اور حشر کا میدان تو پھر براء الورا ہے۔ اس لیے دوستان محترم سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات اقدس، مولا کائنات اسلام کی ذات اقدس، یہ وہ ذات ہے، یقین کریں۔ اب بس یہی پرابلم یہ ہوئی کہ ہم نے یہ ذکر کسی اور کے ذمہ لگا دیا ہے، ورنہ واللہ تعالی آپ جتنی تحقیقات کر لیں ہر تحقیق کی معراج پر بادشاہ علی کو دیکھیں گے، جس مرضی اینگل سے، قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ، پھر آپ میتھ، فزکس، کیمسٹری، یقین کریں اور یہ میں یہ بات نہیں کر رہا۔ مولا کا ایک چھوٹا سا بیٹا ہے، اس کا نام ہے امام جعفر الصادق، اور اس کے جو ادنا سے شاگرد ہیں نا، ادنا سے شاگرد اس دنیا روئے زمین پر آج بھی سائنس لکھنے والوں سے پوچھیں، سائنٹسٹ بیان کرتے ہیں کہ جو ادنا سا شاگرد ہے نا اس کا، اسے جابر ابن حیان کہتے ہیں، اور جابر ابن حیان اس روئے زمین پر وہ سائنسدان ہے جو سلفیورک ایسڈ یعنی کہ تمام ایسڈ کی بنیاد سلفیورک ایسڈ ہے، اس کا موجد حضرت جابر ابن حیان ہے۔ وہ کہاں رہا کرتا تھا؟ وہ ہر حضرت امام جعفر الصادق کے قدموں میں رہا کرتا تھا۔ سو آپ جس اینگل سے، جس آپ علم کی شاخ سے آپ گزریں گے، آپ کو اس کی معراج پر بادشاہ علی بیٹھا نظر آئے گا۔ اس لیے دوستان محترم، اور میرے مولا کی ساری حیات طیبہ انسانیت کی فلاح کے لیے چلی گئی، انسانیت کی بقا کے لیے چلی گئی، اور یقین کریں جتنے بھی آتھر گزرے یہ ایک معتزلی مصنف ابن الحدیث کے نام سے اہل سنت ہے الحمدللہ، ابن الحدیث، اس کی بڑی خوبصورت دیباچہ ہے، اس نے لکھا، وہ کہتا ہے کہ علی اس شخصیت کا نام ہے کہ جس نے بھی بادشاہ علی کی کچہری پائی نا، اس نے علی کو اپنی قلم کے مطابق لکھا۔ ایک شخص بادشاہ علی کی بارگاہ میں جاتا ہے، اس نے میرے مولا کو رمبا استعمال کرتے کھیتی باڑی کرتے دیکھا تو اس نے لکھ دیا کہ ایک مزدوری کرنے والے کا نام علی۔ ایک انسان نے جنگ میں دیکھا کہ بادشاہ علی کی تلوار چل رہی ہے، اس نے لکھ دیا کہ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار علی ہے۔ ایک انسان نے ممبر سلونی پر دیکھا، اس نے کہا جی صاحب سلونی علی۔ ایک انسان نے آپ کے ہاتھ میں خیبر کا دروازہ دیکھا، اس نے کہا جی پہلوانوں کے پہلوان کا نام علی ہے۔ ایک انسان نے آگ کو قلم چلاتے دیکھا، اس نے کہا مدینہ العلم علی ہے۔ ایک شخص نے وعد رسالت میں دیکھا، اس نے کہا جی محبوب خدا علی ہے۔ ایک شخص نے سجدے میں اس کیفیت میں دیکھا کہ بادشاہ علی کے جسم اکبر پر تیر لگا ہوا ہے اور ہوش میں وہ تیر کھینچا نہیں جا رہا، بادشاہ علی سجدے میں جاتے ہیں اور وہ تیر ایسے کھینچا جاتا ہے جیسے موم سے بال کھینچا جا رہا ہے۔ اس شخص نے ابن الحدیث کہتا ہے جب سجدے میں بادشاہ علی کو دیکھا تو کہا کہ اللہ کا ایک عاجز سا بندہ علی ہے، یعنی کہ جس نے بھی جس حالت میں علی کو دیکھا اس نے اپنی قلم کے مطابق لکھ دیا کہ یہ علی ہے، یہ علی ہے، یہ علی ہے، یہ علی ہے۔ سو آپ یقین کریں سائنس کے تمام اصول، میتھ کے تمام اصول، فلکیات کے تمام اصول، فکر کے تمام اصول، فقر کے تمام اصول، فقر کے تمام اصول، قرآن کے تمام اصول، اور یقین کریں ہر چیز کے اصول علی کے سامنے عاجزانہ کھڑے،
میں چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، دیکھیں بس آخری بات، خیبر کے قلعے میں یہ تمام سنی شیعہ وہابی دیوبندی سب نے لکھا ہے، خیبر کے قلعے میں ایک وقت ایسا آیا، خیبر کا قلعہ ہے اور مولا کی ڈھال گر گئی اور ایک دم سے مولا نے خیبر کے دروازے کو ہاتھ ڈالا اور خیبر کے دروازے کو ڈھال کے طور پہ استعمال کیا اور پھر اس دروازے کو پھینکا۔ راویان لکھتے ہیں کہ 70 آدمیوں نے اس دروازے کو بعد میں اٹھانا چاہا، 120 بھی آتا ہے، 70 آدمیوں نے اس دروازے کو اٹھانا چاہا، دروازہ ہلا نہیں۔ اب یہ طاقت کیا ہے؟ اچھا اس طاقت کے پیچھے کیا ہے؟ آئیے یہ مانا جا سکتا ہے، ایک شخص ہو وہ 10 کلو مکھن کھاتا ہو، 10 کلو دودھ پیتا ہو، وہ اتنی روٹیاں کھاتا ہو، اس کی اتنی ایکسرسائز ہو، اتنی ورزش ہو، وہ یہ بھی کھاتا ہو وہ بھی کھاتا ہو، چلے مان لیں گے کہ جی اس نے 70 آدمی اتنی طاقت کا لوہا اٹھا لیا، یہ اٹھا لیا وہ اٹھا لیا، بڑے پہلوانوں کو مطلب سنتے ہیں۔ لیکن بادشاہ علی کی خوراک کیا ہے؟ ایک سائر گزرا، میرا مولا کھیتی باڑی کے لیے رمبا چلا رہا ہے، دانتی چلا رہا ہے، ایک سائر گزرا، مولا سے سوال کیا، یا اے اجنبی، اسے نہیں پتا علی ہے، اے اجنبی مجھے کچھ کھانے کے لیے چاہیے۔ مولا اٹھے، مولا نے اپنے جو صافہ مبارکہ تھا اس سے 2 ٹکڑے نکالے، خوش ٹکڑے ہیں، ایک روٹی کا ٹکڑا اسے دیا اور ایک اپنے پاس رکھ دیا، فرمایا میرے پاس اس وقت تو یہی ہے۔ اب وہ عرض کرنے لگا کہ اے اجنبی میں نے تو اس طرح کی روٹی کھائی نہیں، آج تک اس طرح کی روٹی نہیں کھائی، آپ اس طرح کھا لیتے ہیں؟ فرمایا میں تو اسی طرح کھاتا ہوں اور یہی کھاتا ہوں۔ یہ ہے خوراک علی بادشاہ کی۔ اب ایمان سے بتائیے کیا کوئی میڈیکل سائنس اس کو مانتی ہے کہ ایک انسان خشک روٹی کے ٹکڑے پانی سے کھاتا ہو اور 70 آدمیوں کی طاقت سے زیادہ وزنی خیبر کا دروازہ اٹھا کے وہ سامنے میں لے آئے اور پھر زمین پر بھی پھینک دے؟ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہر تھیوری علی کے سامنے آج کھڑی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صرف فضائل علی نہیں بلکہ کردار علی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے مولا کا آخری فرمان سن لیجئے، آج کل بڑی شام کلندر آگے آئے گا، شام کلندر بھی ہوگی، جشن کلندر بھی ہوگی، شام علی بھی ہوگی، لیکن میرے مولا کا ایک فرمان صرف سن کے ذہن میں رکھیے۔ میرے بادشاہ نے فرمایا ہے کہ فرات کا دریا ہو، اس دریا کے اندر ایک قطرہ شراب کا گر جائے، ایک قطرہ، اور پھر فرات خشک ہو جائے اور خشک ہونے کے بعد اس فرات کے دریا میں گھاس اگ جائے، میں علی یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ اس گھاس کو میرا گھوڑا چرے۔ اب ایمان سے بتائیے جس علی کی شان اور فضیلت اور خواہش یہ ہو کہ فرات کے دریا میں، اس دریا میں، یہ شریعت نہیں ہے، شریعت اس کو نہیں لکھتی، کوئی شریعت نہیں لکھتی کہ اس طرح ہو رہا ایسے نہ کرو، لیکن علی کہتا ہے کہ پورے فرات میں ایک قطرہ شراب کا گرے اور وہ خشک ہو جائے۔ اصول شریعت کیا ہے؟ دوست بیٹھے ہیں، اصول شریعت یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر نجاست گر جائے اور وہ دھوپ سے خشک ہو جائے اور اس کی سمیل ختم ہو جائے وہ پاک ہو جاتی ہے، یہ اصول شریعت ہے۔ لیکن علی کی شریعت کیا ہے؟ بادشاہ فرماتا ہے کہ اگر فرات کے دریا میں ایک قطرہ شراب کا گر جائے وہ خشک ہو جائے پھر وہاں گھاس اگے، علی یہ نہ چاہے کہ میری سواری اس گھاس کو چرے۔ اب علی یہ تو نہ چاہے، کیا علی یہ چاہے گا کوئی چرس پی کے میرا نعرہ مارے، کوئی شراب پی کے میرا نعرہ مارے، کوئی بوٹی پی کے میرا نعرہ مارے؟ نہ، علی اس پاک خیال کا نام ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک گلاب کا شجر لگتا ہے، باوضو ہو کر بھی جسے چھونے سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہمارے صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔